جھولی ہے نہ پیالہ ہے، سو ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کے بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت عیسیٰ کے درد میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات توبہ افسردہ، ارادے محب ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ جس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی سراپا زندگانی کی، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبانی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو طریقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زبان پہ ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبانی ایک زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے راہ ہے دل میں جنہیں بھولا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ آپ پیچھے رہے باجی، کھانا باجی، اب پیچھے ہو کے کھڑی ہونا بھائی، پیچھے ہو تھوڑا سا، شاباش، تھینک یو۔
شبیر کی بھی ایسی پرگرد داستان ہے، شبیر کی بھی ایسی پرگرد داستان ہے، دل پتھروں کے بلّا جس نے لا دیے، سید نے کربلا میں وادی مٹا دیے، وہ عجب سی ایک گھڑی تھی جب موت سامنے، وہ عجب سی ایک گھڑی تھی جب موت سامنے تھی، وہ عجب سی ایک گھڑی تھی جب موت سامنے تھی، سید نے جیسے دیکھا تو مسکرا دیے، سید نے کربلا میں وادی نبھا دیے، بخشش ہے سکی لازم سید کے غم میں امت، بخشش ہے سکی لازم سید کے غم میں امت، دو چار آنسو جس نے بہا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، آزاد غم سے کر دو صدقہ نوازوں کا، آزاد غم سے کر دو صدقہ نوازوں کا، دکھیان تیرے دل پہ دامن ڈلا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ ان کے لب پہ تبسم ہو سن کر جسے، ان کے لب پہ تبسم ہو سن کر جسے، ایسے الفاظ ایسی صدا چاہیے، ایسے الفاظ ایسی صدا چاہیے، تیری فردوس سے مجھ کو مطلب نہیں، تیری فردوس سے مجھ کو مطلب نہیں، کچھ مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، کچھ مدینے کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کا نقش قدم کر عطا اے خدا، ان کا نقش قدم کر عطا اے خدا، اس جبی کو بھلا اور کیا چاہیے، اس جبی کو بھلا اور کیا چاہیے، بعد ازاں حشر میں چاہے دوزخی دے، بعد ازاں حشر میں چاہے دوزخی دے، پہلے دیدار خیر الورا چاہیے، بعد ازاں حشر میں چاہے دوزخی دے، پہلے دیدار خیر الورا چاہیے، لا شریکا لہو ایک ہے اشتراک، لا شریکا لہو ایک ہے اشتراک، تجھ کو بھی مجھ کو بھی مصطفیٰ چاہیے، لا شریکا لہو ایک ہے اشتراک، تجھ کو بھی مجھ کو بھی مصطفیٰ چاہیے، اس لیے جھولی پھیلائے طارق ہے چپ، اس لیے جھولی پھیلائے طارق ہے چپ، مجھ کو مولا تمہاری رضا چاہیے، دو جہاں سے مجھے کچھ سوا چاہیے، مشت خاک رہے مصطفیٰ چاہیے۔ ایک سلام کے چند اشعار، لیکن یہ سلام جو ہے یہ غزل کی حیث میں نہیں ہے، یہ نام دل میں تھا بسا جو روح میں اتر گیا، یہ نام دل میں تھا بسا
جو روح میں اتر گیا سو روح میں اتر کے وہ زباں کی بن گیا صدا، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ خدا کی عظمتیں لیے، نبی کی خوشبوئیں لیے، حسن کے حلم کا امی، علی کی جرتیں لیے، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ نبی نے وعدہ لے لیا، علی حسن نے ہے سنا، گواہ کائنات ہے، حسین نے نبھا دیا، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ وہ دین کو بچا گیا جو تھا وہ سب فدا کیا، وہ دین کو بچا گیا جو تھا وہ سب فدا کیا، نبی کے نام کے لیے شبیہ مصطفیٰ دیا، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق کے پالنے میں جھولتا وہ اپنا شش مہا دیا، حسن کے نام پر وہاں حسن کا بچپنا دیا، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ رضا خدا نبی کی تھی، دعا کے ہونٹ سی لیے، رضا خدا نبی کی تھی، دعا کے ہونٹ سی لیے، وہ جس کو دست حق کہیں اسی کے ہاتھ دے دیے، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ سمجھ میں میری آ گیا وہ ایسا سجدہ کر گیا خدا کو جس پہ ناز ہے، وہ ایسا سجدہ کر گیا خدا کو جس پہ ناز ہے، اذان بھی حسین سے نماز ہے، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ سمجھ میں میری آ گیا یہ پنجتن کا ناز ہے، خدا نبی حسین میں یہ راز تھا یہ راز ہے، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ ظہور جب تلک نہ ہو مہدی زمان کا، یہ راز منتظر رہے منتظر زبان کا، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ ہمیں بھی آگہی کا عکس اس کا کچھ عطا کریں، ہمیں بھی آگہی کا عکس اس کا کچھ عطا کریں، خدمت امام میں آؤ التجا کریں، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ رہے فنا ہے یہ جہاں، کربلا بقا کا نام، رہے فنا ہے یہ جہاں، کربلا بقا کا نام، بقا کے ہر مکین پر خدا نبی کا ہے سلام، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ سلام لے کے آ گیا تیرے حضور یہ غلام، یہ چند اشک پاس ہیں قبول کیجئے امام، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ دعائے طارق حزین نظر وہ مجھ پہ ہو امام، زمانہ سارا کہہ اٹھے حسین کا یہ ہے غلام، حسین حق حسین حق حسین حق حسین حق۔ یہ نام دل میں تھا بسا جو روح میں اتر گیا، سو روح میں اتر کے وہ زباں کی بن گیا صدا، حسین حق حسین حق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفون مشفون منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کیف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم، صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ،
سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول تجهروا بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے اس وقت قرآن مجید کے سورہ حجرات کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ان کے حضور بات چلا کر ویسے نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس بات کی وضاحت کا شائبہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے۔ اس طرح کی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ، جسے ہم عرف عام میں چھوٹی سی بات کہتے ہیں، کہ آدمی نے کہیں ان کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی بات کرتے ہوئے، ان کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کوئی ویسے انداز سے بات کر لی جیسے وہ اور لوگوں سے بات کرتا ہے، تو اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ادب کا یہ تقاضا ہے اور اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ کچھ بھی کہے، ہمیں بدل و جان اس بات کو قبول کرنا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کوئی دغدغہ رہ گیا، کوئی وسوسہ رہ گیا، تو اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ مجھے صرف 2-3 باتیں ہیں اس سلسلے میں جو میں وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید کن معاملات میں اعمال کو اکارت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے دائرے میں اور بہت سی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ کیا تو اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ ان میں سے بیشتر آیات میں لکھ لایا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس آیہ مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، کافر ہو جائے، تو ان لوگوں کا تمام کام اکارت رہ گیا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ سورہ ال عمران میں فرمایا گیا ان الذین
یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم وبعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالکم فی الدنیا والآخرہ ولا لہم من الناصرین۔ سورہ ال عمران کی 23ویں آیت۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ اور یہ ہیں وہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت چلے گئے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے سورہ اعراف کی 148ویں آیت۔ اور اب میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ خدا کی مسجدیں آباد کریں، مشرکوں کو نہیں جچتا، نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں، خود اپنے کفر کی گواہی دے کر خدا کی مسجدوں کو آباد کریں۔ ان کا سب کیا دھرا کارت ہے، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ حضرات گرامی، میں نے یہ 2-3 آیتوں کا سہارا لیا ہے اس آیہ مبارکہ کی شرح کرنے کے لیے جس آیت کو میں نے آج کی گفتگو کا سرنامہ کلام بنایا ہے۔ اور میں ان 3-4 آیتوں کی روشنی میں ایک بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ بات کافر کی گئی ہے، بات مشرک کی گئی ہے، بات ان کی گئی ہے جنہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کیا، اور بات ان کی گئی ہے جو ہمیشہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا۔ تو جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے، جو کفر کرے، جو مشرک ہو، جو منافق ہو، اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے اگر گستاخی کا شائبہ آ جائے۔ گستاخی کی بات نہیں ہو رہی ہے، گستاخی کا یہ شائبہ آ جائے۔ اگر اس نے ایسا کوئی عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس عمل کو کہیں اور بھی کیا جا سکتا ہے، بارگاہ رسالت کی تخصیص نہیں ہے، ویسے اس انداز میں بات کر لی، ان کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی تو سب کی ادھیارا اکارت ہو گیا۔ سارے اعمال، سارے روزے، ساری نمازیں، جو کچھ ہو سکتا ہے سب غارت ہو گیا۔ کیوں غارت ہو گیا؟ غارت اس لیے ہو گیا کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور جب ملحوظ خاطر ادب نہ رہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس اتنی بڑی بات پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کی سنت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت رؤوف ہے، لیکن معاملات محبت میں وہ بہت شدید ہے۔ معاملات محبت میں شدید ہونے کے ایک معنی
ہم سب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس طرح شاید غور نہیں کرتے اس پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو قرآن مجید میں ہے کہ اس نے یہ کہا ملائکہ سے کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں اور میں اس پتلے میں اپنی روح پھونکوں گا اور تم سے سجدے کے لیے کہوں گا تو تم سجدہ کر لینا۔ یہی ہے نا قرآن مجید کی آیت۔ تو ایک شخص نے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں اس نے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ سجدے کا حکم شاید اس کے لیے تھا بھی نہیں کیونکہ وہ ملائکہ میں نہیں تھا، لیکن ملائکہ کے ساتھ تھا۔ اس وقت ادب آدم کے تقاضے میں ہر ایک کو سجدہ کرنا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا، ملعون ہو گیا، اسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اللہ اگر اپنے خلیفہ کے لیے اتنا سینسٹیو ہوگا تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا حساس ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پکار لیں جیسے لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اور مثلا ہم یہ کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، روز کا ہمارا معمول ہے کہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، لیکن نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں، حضور کا نام نہیں لیتے۔ یہ اسی آیت کا اطلاق ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ یا نہیں لگاتے، اور یہ ادب ہمیں سب سے پہلے اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ان کے نام نامی کے ساتھ یا کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا نبی کہا، یا رسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ذاتی ہے اس کے ساتھ یا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا ابراہیمہ کہا، یا اسماعیلہ کہا، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ تخصیصات ہیں، اور وہ تخصیصات وہ ہیں جو صرف انہی کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تخصیص بھی انہی کے ساتھ ہے کہ ویسے نہیں کرنا، ان کا نام ایسے نہیں لینا۔ تو اگر ان کے ادب کا یہ تقاضا ہے تو ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے اختیارات بھی تو اسی نوعیت کے ہوں گے نا۔ پھر مجھے کبھی کبھی، بلکہ ابھی شاید 1-2 روز پہلے ہم یہاں ایک بات کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں میں تمام مسالک جتنے بھی ہیں، جب ہم بحث کرتے ہیں تو ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ بنتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن صاحبو اس ترتیب سے یہ کلمہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے لا الہ الا اللہ، قرآن مجید میں ہے محمد رسول اللہ، لیکن یہ اکٹھے نہیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، اور ان کی دی ہوئی ترتیب جو ہے وہی ایمان کی بنیاد ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ جملہ اس طرح نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سے راز ہیں۔ بات لا سے شروع کی گئی ہے، اور لا کے معنی ایک معنی یہ ہیں
کہ اگر آپ کسی خاص سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر بھی تعلق ہو ادھر بھی تعلق ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اللہ واحد کے نام کی تبلیغ کی ہے تو کافروں کو کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ 366 مانتے ہیں 367 مان لیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن کلمہ کہتا ہے لا الہ, پہلے سب کی نفی کرو. 366 جو مانتے ہو انہیں مت مانو, پھر اس ایک کو مانو تو ماننے کے معنی ہے. ان کے ساتھ ماننے کے کوئی معنی نہیں ہے. تو سب کچھ چھوڑ کر اسے ماننا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب دیا جملہ اس میں ایسا رکھا, اور ویسے ان کی حیات طیبہ گواہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر لا کا لفظ کبھی کبھی آتا تھا. کبھی کبھی آنے کا لفظ میں نے ڈالا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آتا تھا, اور اگر کلمے میں یہ لفظ نہ ہوتا تو شاید کبھی زبان پر آتا ہی نہیں. وہ نہیں, کہنا ہی نہیں جانتے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے, بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. تو وہ جو نہیں کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتا, اس نے ایمان کی بنیادی جملے کا حرف اول لا رکھ دیا ہے. اور اس لا کے کتنے بڑے معنی ہوں گے. یہ اس ذات کی دیا ہوا ترتیب جملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اختیارات کا ہم شائبہ بھی نہیں کر سکتے. ہماری سمجھ سے میری مراد ہے کہ کائنات جب سے بنی ہے جب تک رہے گی تو خود کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد پاک ہے, اس لیے بہت دلیری سے کہتا ہوں, سند حضور کی ہے کہ مجھے اللہ کو کسی نے نہیں سمجھا میرے اور علی کے سوا, اور مجھے کسی نے نہیں جانا اللہ اور علی کے سوا, اور علی کو کسی نے نہیں جانا اللہ اور میرے سوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک تمام انسان شامل ہیں, ایک استثناء ہے, کوئی نہیں سمجھا. کوئی نہیں سمجھا, کوئی نہیں سمجھ سکتا. پورے طور پر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق, اپنی اپنی عقل کے مطابق, اپنے اپنے فہم کے مطابق ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پورے طور پر سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں تو ان کا اعلان بھی منفرد تھا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں تو ساتھ میں 2 معجزے دکھائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا تھا تو ماں کی گود میں بول کر معجزہ دکھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت, اگر آپ اس کو دیکھیں ویسے دیکھیں تو لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, دعوت کی ہے, اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کی, اور ایک جگہ پر اکٹھے کر کے کہا ہے جہاں سے چھوٹا سی ایک پہاڑی ہے, کہا کہ یہاں سے پیچھے سے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم اعتبار کرو گے؟ تو سب نے کہا اعتبار کریں گے, کیونکہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. گواہی, سچے ہونے کی گواہی ان کو پہلے سے موجود ہے, کافروں کو بھی موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں,
اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں. دلیل کوئی نہیں, معجزہ کوئی نہیں. کیوں کوئی نہیں؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام, اس کو ایک چھوٹی سی بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ اس کی ذات ہے, ایک اس کی صفات ہے کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ رؤوف ہے, وہ ستار ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے. یہ اس کی صفات ہے, لیکن اس کی ذات میں تمام صفات موجود ہیں. میں ہوں تو میں بیٹا بھی ہوں, میں باپ بھی ہوں, میں بھائی بھی ہوں, میں استاد بھی ہوں, میں طالب علم بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, میں لاہوری بھی ہوں, میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ. لیکن میرا ایک نام اگر آپ لیں گے تو اس میں سب کچھ موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی ذات کا بھرپور اظہار ہے. وہاں سب چیزیں ایک ہے. تو وہ جو دوئی ہوتی ہے, دو ہو جاتی ہیں کہ ایک دعویٰ کرتا ہے, ایک شے دلیل بنتی ہے, ایک دعویٰ ہوتا ہے, ایک دلیل بنتی, دو ہوتی. حضور نے اس دوئی کو دلیل اور دعوے کی دوئی کو غیبت میں پرو دیا ہے. کہا کہ میں نبی ہوں, کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں. دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل 40 برس کی زندگی ہے. دلیل وہ 40 برس ہیں جو تم میں رہ کر گزارے اور تمہاری طرح نہیں گزارے, جو تم میں رہ کر گزارے اور تمہاری طرح نہیں گزارے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین تو سب مانتے ہیں. ایک عجیب سی بات کبھی کبھی میرے ذہن میں آتی ہے, بہت مشکل سی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر حضور یہ فرماتے کہ مجھے مانو کہ میں صادق ہوں, میں امین ہوں, تو کسی کو کوئی اعتراض تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے دیکھو اور اسے مانو جسے نہیں دیکھا. دیکھو مجھے, مانو اسے. مشکل کام ہے. مجھے دیکھو کہ میں سچا ہوں, میں امین ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, تم جانتے ہو. اب کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے, وہ ایک ہے, اللہ ہے, وہ تمہارا بھی اللہ ہے, وہ میرا بھی اللہ ہے, وہ ہم سے گزرے ہوئوں کا بھی اللہ ہے, ہمارے آنے والوں کا بھی اللہ ہے, اور صرف وہی ہے عبادت کے لائق. اس کو منوانا ہے. دکھانا اپنے آپ کا ہے, منوانا اسے ہے جو نظر نہیں آتا. مشکل کام ہے. یہ وہ مشکل کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, تو ان کی جو منزل ہے اس طرح کی, وہ بھی سب سے دشوار منزل ہے. اب دیکھیے کہ لوگ صادق مانتے ہیں, امین مانتے ہیں, امانتیں انہی کے پاس رکھواتے ہیں, اور کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے نبوت کے دعوے دار ہیں, لہذا ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں, انہیں تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں. لیکن تکلیفیں پہنچانے کے باوجود انہیں اعتبار ہے کہ ہماری امانت میں خیانت نہیں ہوگی. یہ اعتبار ہے کہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی. اس سے زیادہ بہتر امانت دار اور کوئی نہیں ہے. ہم دشمنی کریں تو بھی امانت میں خیانت نہیں ہوگی. یہ کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہونے پر بھروسہ ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو ذات اقدس جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے صاحبوں, میں آپ سے ایک بات کہوں, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آدمی جب کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے, جسے اختیار دیا جا رہا ہو اسے نہ مانا جائے, تو حرف اس پر آتا ہے جو اختیار دے رہا ہے. اور وہ اس معاملے میں عموماً اللہ کی سنت ہے کہ بہت حساس ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعلان آپ کو بتاتا ہوں.
بہت مختصر تھا، یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے، مجھے صرف اس بات کو اس سے منسلک کر کے بات کرنی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کچھ عرصے کے بعد ایک مسجد تعمیر کی گئی، مسجد نبوی اسے ہم کہتے ہیں۔ اس مسجد نبوی جب تعمیر ہو گئی تو کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام سے، جسے وہ آزاد کر چکے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال میری مسجد کو مکمل کر دو۔ اس طرح کی ایک روایت ہے، میری مسجد کو مکمل کر دو، تو اذان حضرت بلال نے دی ہے۔ حضرت بلال کون ہیں؟ حضرت بلال عرب نہیں ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ عربی اور حبشی میں فرق کیا ہے؟ عربی اور حبشی میں فرق یہ ہے کہ عرب کے لوگ بہت متکبر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان بولنا صرف ہمیں آتا ہے اور تو کسی کو آتا ہی نہیں، لہذا وہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک عرب ایک عجم۔ عجم کا مطلب گونگا، تمام دنیا عجم ہے، گونگی ہے، اسے تو آتا ہی نہیں ہے بولنا، بولنا صرف ہمیں آتا ہے، زبان صرف ہمیں آتی ہے۔ اور اس بات کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس زمانے میں انسان کی ایک تعریف یہ تھی، ایک ڈیفینیشن یہ تھی کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے۔ تو اگر بولنے والا جانور نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عجم کہہ رہے ہیں، گویا باقیوں کو وہ انسان بھی نہیں مانتے، اتنے متکبر ہیں۔ اس عرب معاشرے میں ایک ایسے شخص سے کہنا کہ نمائندگی تم کرو، تم عرب نہیں ہو، نمائندگی تم کرو، اور کس سے کروائی جا رہی ہے؟ وہ معاشرہ جو امیروں کا معاشرہ ہے، امراء کا معاشرہ ہے، کہ جی یہ فلاں قبیلے کا امیر، یہ فلاں قبیلے کا امیر، یہ فلاں قبیلے کا امیر، اور اس حوالے سے حیثیتیں بنتی ہیں۔ چھوٹی حیثیتیں نہیں بنتی، چھوٹے آدمی سے لڑنا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہاری حیثیت ہمارے مقابل کی نہیں ہے۔ تو اس معاشرے میں حضرت بلال کو منتخب کر لیا۔ حضرت بلال جو نہ عرب ہیں نہ کسی قبیلے کے امیر ہیں، اگر کوئی قبیلہ بنتا ہے تو حبشہ ہے، حبشہ کے بھی وہ غلام ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ظاہری صورتحال یہ ہے کہ بڑا بڑا آدمی ہے عرب زبان میں، عربی جاننے والا۔ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو صحیح مخرج سے ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر لفظ ہم مطلب کئی اوقات دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، ہم اردو بولتے ہیں تو جو لوگ دوسرے ملکوں کے آتے ہیں تو ان سے صحیح لفظ بولے نہیں جاتے، تو شین قاف درست ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا یہ شین قاف زیادہ درست نہیں ہے۔ ہم لوگ تو تلفظ اور لہجے پر دھیان دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے اصول توڑ دیے۔ نہ نسل کی بات ہے، نہ رنگ کی بات ہے، نہ علاقے کی بات ہے، نہ زبان کی بات ہے، نہ تلفظ کی بات ہے۔ انہوں نے اس ایک ہستی کو چن لیا اور کہا کہ تم اذان دو گے، اور صرف یہ نہیں کہ تم اذان دو گے، آج دو گے، ہمیشہ ہی وہی دیتے رہے۔ مؤذن کون کہلاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی۔ اور کچھ لوگوں نے، وہ ایک روایت ہے، وہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
انہوں نے کہا کہ جی کافر لوگ یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کون اذان دے رہا ہے، اس کی تو شین کاف درست نہیں ہے، فلانا ڈمکانا. وہ ظاہر اعتراضات تو ہوں گے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اچھا تم جس سے دلوانا چاہتے ہو اس سے دلوا لو. تو انہوں نے کسی سے اذان دلوائی، لیکن پھر صبح نہیں ہوئی. نبی کے بنائے ہوئے مؤذن کو نہ مانو تو رات نہیں ڈلے گی. نبی مؤذن بنا دے کسی کو، اس کا انکار کرنے سے رات نہیں ڈلتی. پھر رات ہی رات چھائی رہے گی، نماز کا وقت نہیں آئے گا. اذانیں دیتے رہو گے، نماز ختم ہو جائے گی. نماز تو اعلان ہے نا کہ اب نماز پڑھ لو، اور اذان تو اعلان ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھ لو. لیکن اذان ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز کا وقت ہی نہیں آئے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ہے کہ وہ کسی کو مؤذن مقرر کر دے، اس کا انکار کر دو تو ایسا ہوگا. وہ جس کو جو مقرر کر دے اس کو اسی حیثیت میں ماننا پڑے گا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے بعد وہ اتنا حساس ہے کہ جس نے اس خلافت کا انکار کیا اس کو اس نے ملعون بنا دیا، اور اس کو اس نے رد کر دیا، اور اس کی تمام عبادتیں پتہ نہیں کتنے برسوں کی تھی، پتہ نہیں کتنے برسوں کی عبادتیں تھی، سب اس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے. تو اگر آدمی بنانے والے کی بنائی ہوئی چیز کو نہ مانے تو وہ زیادہ حساس ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو یہ کہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. انہیں اپنا مولا کہا ہے کہ میں جس چیز کا میں مولا ہوں اس چیز کا مولا علی ہے. یہ علی اس چیز کے مولا ہے. تو جو انہیں مولا نہ مانے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حساس ہوں گے. اللہ جتنا حساس ہے کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. اور جس طرح اللہ اپنے اس خلیفہ کو نہ ماننے والے کو قیامت تک کی چھوٹ دیتا ہے، ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھوٹ دے رکھی ہے. اختیار ان کا اتنا تو کم از کم ہے نا جو اللہ کا ہے. جو اللہ کا اختیار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو اور جو اس کی سنت ہے وہ ان کی سنت ہے. اس نے اگر اپنے خلیفہ کے انکار کرنے والے کو قیامت تک کی مہلت دی اور کہا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے ہم نبڑ لیتے ہیں، یہ مہلت وہ دیتا ہے جو بہت با اختیار ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جب چاہوں گا گردن پکڑ سکتا ہوں، لیکن اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کر کیا سکتا ہے. صاحبوں مجھے کچھ بہت ساری باتیں کرنی ہے. مجھے ایک دم سے ہی کل سے یہ احساس ہو گیا ہے کہ بس اب یہ مجلس عزا اٹھنے کو ہے، اس لیے بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کس قدر کر سکوں گا کس قدر نہیں کر سکوں گا. بہرحال بہت سی باتیں سوچ رکھی تھیں کرنے کے لیے. اب دیکھیے جتنی مولا نے توفیق دی اتنی باتیں ہو سکیں گی. تو اللہ تعالی نے شیطان کو ابلیس کو مہلت دی ہے، اور
اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تھی اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے، وہ بھی آپ سب سنتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا انسان کے لیے، آدم کے لیے، بنی نوع آدم کے لیے، کہ یہ زمین پر فساد کرے گا اور ہم بہت پاکیزہ ہیں، مطلب یہ کہ ہمیں خلافت دے دے. یہ تو مطلب انکہی بات ہے نا جملے میں. بہرحال یہ کہا کہ یہ زمین پر جا کر فساد پیدا کرے گا، خون خرابہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی بات نہیں سنی اور بنی حضرت آدم ہی کو خلیفہ بنایا. میرا آپ کا مشاہدہ یہ ہے، جتنی تاریخ ہم نے اب تک کی پڑھی ہے، انسانی تاریخ جتنی لکھی ہے، جنگوں سے بھری ہے. انسان نے انسان کا گلا کاٹا ہے، انسان نے انسان پر ظلم کیا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے، کبھی کبھی کیا 100% لگتا ہے کہ جیسے جو بات فرشتوں نے کہی تھی وہ غلط نہیں تھی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ بات میں کہتا ہوں کہ فرشتوں کی بات درست تھی تو کیا خداوند تعالیٰ کی بات نعوذ باللہ، اس کے لیے کیا کہوں؟ فرشتوں کی بات مجھے سچ دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ کی بات کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو میں نے سوچا اور میں ایک نتیجے پر پہنچا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی نظر مقدار پر ہے، قدر پر نہیں ہے. اللہ کی نظر مقدار پر نہیں ہے، قدر پر ہے. فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی ہے، اور اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو نہیں گلا کاٹ رہا یا جو گلا کٹوا رہا ہے، جس کا گلا کاٹا جا رہا ہے، وہ کس معیار کی شے ہے. اللہ کی نظر اور طرح ہے اور ملائکہ کی نظر اور طرح ہے. اب آپ یوں دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کثرت ہے. ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ایک شاعر بڑا ہے، اس نے شعر زیادہ لکھے ہیں. یاد ایک بھی شعر کسی کو نہیں ہے. اور ایک شاعر ہے، اس نے 4 شعر لکھے، چاروں سب کو یاد ہے. تو بڑا کون ہے؟ وہ جس نے 4 لکھے ہیں. اب یوں دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں ایک فوج کثیر ہے اور ایک طرف 72 ہیں، تو کثرت کدھر ہے؟ مقدار سے فرق نہیں پڑتا، قدر سے فرق پڑتا ہے. معیار کیا ہے؟ مقدار کیا ہے یہ نہیں، معیار کیا ہے؟ تو معیار جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو صاحبوں مجھے تو صرف 2 باتیں کہنی تھی، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ اور لفظ کی ادائیگی یہ اللہ معاف نہیں کرتا. کہ آپ نے کوئی لفظ کیسے ادا کیا، کیسے ادا کیا معاف نہیں کرتا، تو کوئی غلط عمل کیسے معاف کرے گا؟ اس کے لیے اس نے کہا کچھ نہیں ہے، اس کے لیے اس نے کہا کچھ نہیں ہے. صرف ایک مقام پر قرآن مجید میں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند کے لیے کوئی غلط بات کی، یعنی جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. یاد رکھیے ایک بات میں اور بہت اہم بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافر ہیں،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی. جس نے کی ہے وہ الگ ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، اکثریت کی بات کر رہا. مانا نہیں ہے، گستاخی نہیں کی ہے. جس نے گستاخی کی وہاں پر کیا ہوا کہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں ایک درس دیا کہ تم کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کرو. یہ ہمیں درس دیا. یہ درس دینے والا اللہ جب اس نے شان مصطفی میں گستاخی دیکھی تو سب اصول بھول گیا. 8 گالیاں قرآن مجید میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں جن کی تلاوت ہم پر فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں. اور ان گالیوں میں سے ایک گالی یہ ہے کہ حرام زادہ تک کہا گیا ہے اسے. اور وہ حرام زادہ کہا گیا تو اس شخص نے اپنی ماں سے جا کر پوچھا کہ یہ 7 گالیاں تو درست ہیں، 8ویں کا مجھے پتہ نہیں. اس نے کہا وہ بھی درست ہے. میں نے ایک عالم سے پوچھا، قرآن مجید میں اس شخص کا نام نہیں ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، عالم تھے بہت بڑے، ان سے میں نے پوچھا کہ صاحب اللہ نے اگر اس شخص کو اتنا ملعون کیا کہ اسے گالیاں دے دی تو اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا نام لے دیتے تو گالی صرف اس نام تک رہ جاتی. یہ گالیاں اس کردار کو ہیں. ہر وہ شخص جو گستاخ رسول ہوگا اس میں یہ 8 صفات ہوں گی. تو جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا تعلق ہے وہاں اللہ تعالیٰ بہت 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 حساس ہے. اور یہ بات گفتگو کی ہے، عمل کی نہیں ہے. گفتگو کی ہے، عمل کی نہیں ہے. اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ ذات ہے کہ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ سے گزرے اور کوڑا نہیں پھینکا گیا تو عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے کہ آج طبیعت ٹھیک ہے، کوڑا نہیں پھینکا. اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم، اپنے اوپر کی ہوئی باتیں، غلط باتیں آدمی بہت آسانی سے معاف کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کرو، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے حبیب کی شان میں کوئی بات ہو جائے غلط طرح سی تو اللہ تعالیٰ کے تیور دیکھے پھر ہوتا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والے کی مزاج پرسی کر سکتے ہیں لیکن اپنے کسی محبوب کو تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کر سکتے. یہ محبت کے تقاضے ہیں. وہ اللہ کی محبت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. محبت ایک جیسی ہوتی ہے، محبت کے تقاضے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہستیاں ہیں، چند ہستیاں ہیں جن سے محبت کر کے دکھائی ہے، جن سے محبت کر کے ہمیں دکھائی ہے. یہ دکھائی کیوں ہے؟ دکھائی اس لیے ہے کہ ہم پر یہ واضح رہے کہ ان ہستیوں کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے کیا، ان کی نظر میں کتنی ہے. یہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محبتیں اپنے رشتوں کی بنیاد پر کی ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ وما محمد الا رسول.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرے رسول ہیں، ہما وقت رسول ہیں. وہ جو کہیں، جب کہیں، جیسے کہیں، وہ رسالت کا حکم ہے. تو وہ جو کریں وہ عمل رسالت ہے، وہ سنت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہستیوں سے محبت کر کے، ان کا احترام کر کے یہ بتایا ہے کہ میری نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور ان حیثیتوں کو مسلسل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عمل کر دیا، نہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن سے محبت کا عمل مسلسل ہے، روزانہ ہے، ہر مرتبہ ہے. وہ گھر میں ہے، وہ مسجد میں ہے، وہ منبر پر ہے، وہ بازار میں ہے، ہر مقام پر ہے. اور صرف ہر مقام پر اگلی آخری ایک جملہ رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ نماز میں ہے، وہ نماز کے سجدے میں ہے. اگر کائنات کی سب سے بڑی نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نماز کا رکن اعظم جو ہے وہ سجدہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سجدے میں ہوں تو وہ کسی کا خیال رکھ لیں تو حکم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سجدے میں خیال حسین سنت رسول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. ٹھیک ہے نا؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سنت رسول ہے. تو جس نے بار بار ہمیں یہ بتایا ہو، بار بار دکھایا ہو، زبان سے کہا ہو، عمل سے بتایا ہو، مسلسل بتایا ہو، ان ذاتوں کے بارے میں کیا کسی قسم کی کوئی گستاخی کا شائبہ، گستاخی نہیں، گستاخی کا شائبہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تقاضائے محبت ہے کہ برداشت نہیں کر سکتی. تو میں ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے غیظ و غضب سے تو اللہ کی رحمت بچا سکتی ہے. اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ کے غیظ سے اس کی رحمت بچا سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ کی رحمت پکڑ لے کسی کو، پکڑ لینے سے مراد ہے مخالفت میں پکڑ لے، اس گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو اس گرفت سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی ادا، ایسا کوئی حرف ہماری زبان پر نہ آ جائے جس میں گستاخی کا، ادھر کوئی گستاخی کا شائبہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ناراض ہو جائے. تو صاحبو، بات صرف اتنی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی جا رہی ہے تو کیا جا رہا ہے؟ یہ علمی، عملی، سیاسی طور پر گستاخی ہے. یہ سوچنا کہ میں ان سے بیعت لوں. وہ ذات ہے، ان کے ہاتھوں پر بیعت ہونا عین ایمان ہے. ان کے لیے اپنی ہر شے قربان کر دینا عین ایمان ہے. ان سے بیعت کا سوچنا کفر ہے. سوچنا، میں مطلب عمل کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، سوچنا کفر ہے کہ میں یہ کروں. اور شاید یہی وہ مقام ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے
یہ سوال کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا. مدینہ منورہ کو چھوڑنے کے بہت سارے معنی ہم آپ جانتے ہیں. یزید نے جو مدینہ منورہ کے ساتھ کیا بعد میں ہم جانتے ہیں. کبھی کبھی ویسے تو بارگاہ رسالت ہر جگہ ہے، ہر کہیں ہے اور ہر جگہ با اختیار ہے، لیکن ان کے شہر سے دور ظلم کو برداشت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم تکلیف پہنچانے کے لیے ہے. اس شہر میں اس درد کو برداشت کرنا سے حضور کو زیادہ تکلیف ہوگی. شاید ایک معنی یہ بھی ہوں مدینے چھوڑنے کے. شاید میں مطلب اس میں حتمی کوئی بات نہیں کر سکتا، میں اپنی عقل سے ایک بات کر رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام سے جب یہ مطالبہ کیا گیا ہے تو اس مطالبے کی بنیاد میں کفر، الحاد، شرک سب کچھ موجود ہے، اور اس کے جواب میں انکار کا آنا، انکار تو لازمی تھا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، انکار تو انکار ہی ہے. تو جب سوال ہی کفر ہے تو جواب کیا ہوگا؟ جواب تو ایمان ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے آئے. مختصر کر رہا ہوں، باتیں آپ کو سب پتہ ہیں، اور آج کیونکہ 9ویں تاریخ ہو گئی ہے تو ہمیں آج جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کی بات کرنی ہے. تو حضرت علی اکبر کی شہادت کی بات یوں ہے کہ حضرت علی اکبر وہ ذات ہے کہ جن سے زیادہ کوئی اور مشابہ شباہت نہیں رکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی کا وجود، کسی کا جسم، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سر کے پیر سے لے کر اور پاؤں کے تلووں تک شباہت رسول ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس وقت زندہ تھے وہ آیا کرتے تھے تو حضرت علی اکبر کو کی زیارت کر کے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی شباہت ان سے ملتی ہے، آپ کو دیکھ کر زیارت رسول ہوتی ہے. خود حضور صلی اللہ، خود امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی تو میں اپنے بیٹے کو دیکھتا. یہ حضرت علی اکبر کی حیثیت ہے، یہ خالصتاً ظاہری حیثیت ہے، لیکن ظاہری حیثیت ہی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ باقی حیثیتیں کی بات ہم کیا کریں. ظاہری ہی اتنی بڑی ہے، ظاہر ہی اتنا بڑا ہے، اور ظاہر اتنا بڑا ہے کہ ظاہر ہے کہ شباہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو بھائی میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر کسی کی شباہت کسی کے چاہنے والے سے ہو جائے تو اس کے بارے میں غلط خیال نہیں آتا. اگر ہم لڑ رہے ہوں کسی سے اور کوئی سامنے ایسا آ جائے جو جس کی شکل ہمارے پیارے سے ملتی ہو تو ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا، کیونکہ شباہت آڑے آ جاتی ہے. اگر کوئی شخص اکڑ کر جناب علی اکبر کے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس نے شباہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. گویا اس کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے، ان کی ذات اقدس پر ایمان نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت کی عظمت ہے. حضرت
حضرت علی اکبر نے جب جناب علی مرتضیٰ سے جناب امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی ہے تو سب سے منفرد طریقے سے اجازت دی ہے جناب امام حسین علیہ السلام نے. اور وہ منفرد طریقہ یہ ہے کہ کچھ روایتوں میں تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کافی دور تک ساتھ گئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا موڑ موڑ کر دیکھتے جانا جہاں تک دیکھ سکو. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ ہم تو اپنے معیار سے سوچتے ہیں نا, ہماری سوچ جتنی ہے اتنا ہی سوچیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیٹے سے محبت ہے. بیٹے سے محبت نہیں ہے, شبیہ رسول کی حرمت ہے, احترام ہے. بیٹا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, بیٹے سے جو جذباتی تعلق ہوتا ہے وہ درست ہے, لیکن یہ احترام, یہ جو حرمت دی جا رہی ہے, یہ جو احترام دیا جا رہا ہے, یہ شباہت کو دیا جا رہا ہے. اور یہ شباہت کا احترام ہم دیکھیں تو اس عالم میں شباہت کا احترام دیا جا رہا ہے. شباہت جو بیٹا ہے, بیٹے کی شباہت ہے, لیکن کیونکہ ایک نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بن گئی ہے تو اس عالم میں, بے سر و سامانی کے عالم میں, امام حسین علیہ السلام جو سربراہ ہیں وہ احترام کر رہے ہیں, شباہت کا احترام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ننگی تلواریں لیے ان کا انتظار کر رہے ہیں. بس یہی فرق ہے فوج حسین میں اور فوج یزید میں, بس اتنا ہی فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان کرنا کہ میں ان کا ہوں اور ان کا ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ کہ آدمی کا مسلمان ہونا, یہ دو الگ باتیں ہیں. تو ایک کہتے ہیں کہ ہیں, ایک ہیں. دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہے نہیں ہے. اور ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ واقعی ہیں. اتنا سا فرق ہے, اور تو زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں ان کا سربراہ ان کی اس بات کو, اعلان کو, صرف اعلان کو, لسانی اعلان کو کبھی رد نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ تم کافر ہو, یہی کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ صافہ اسی کا ہے. جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کے دوش کا سوار ہوں. یہی کہتے ہیں, کہیں کافر نہیں کہا. یہ حوصلہ چاہیے, یہ حوصلہ چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا یہ حوصلہ ہے, اور اس حوصلے کے ساتھ انہوں نے جناب علی اکبر کو اجازت دی. جناب علی اکبر نے جنگ کی. شروع میں جو ایک ایک مقابل میں آیا اس کو جہنم واصل کیا, اور جنگ مغلوبہ میں ایک وقت آیا کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے. کچھ روایتوں میں ہے کہ صرف سلام پیش کیا, کچھ روایتوں میں ہے. بہرحال جب وہ تشریف لائے, جب وہ زمین پر تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس پہنچے. کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا ہاتھ ان کے سینے پر تھا, اور سینے میں برچھی لگی تھی, اور برچھی پیوست ہو گئی تھی سینے میں. روایت میں ہے کہ امام علی مقام نے اپنی آستینوں کو چڑھایا اور برچھی کو سینے میں ہاتھ ڈال کر نکالا, اور کہتے ہیں کہ
کلیجہ ساتھ آ گیا. اور امام حسین اس ذات کا نام ہے جو اپنے ایسے بیٹے جو شباہت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ہو، اس کے لاشے کو اٹھا کر کہہ سکے کہ اے اللہ یہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، اسے قبول فرما. کہتے ہیں کہ کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے عاشور کے روز سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، تو جناب سید سجاد نے کہا تھا کہ وہ چادر سفید رنگ کی تھی، خون علیت پر سے سرخ ہو گئی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب معبود حاضری کو قبول فرما، کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. رب معبود ہمارے جسمانی، قلبی، روحانی، آئلی، معاشی، قومی، ملی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے. رب معبود ہماری کہی انکہی دعاؤں کو قبول فرما لے. رب معبود ہماری زبانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کے ذکر سے معطر رکھ. رب معبود ہمارے قلوب کو ان کی یادوں سے آباد رکھ. رب معبود غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ بھی لے جائے.